بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جربي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك.
فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعل السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك وبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهار وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين
وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلوات كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له وابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اضر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا وهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على آل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا في الليين فارفعنا بكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الوداع مخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا من ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا
ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، في النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابين قطران فلا تلبسنا، من كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من أمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر، وأن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. سبحان من هو حفيظ لا يغفل، سبحان من هو رحيم لا يعجل، سبحان من هو قائم لا يسهو. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے توسل پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفع لنا عند الله يا وجية عند الله اشفع لنا عند الله يا وجية عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد يا الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا رضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادم النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة يا القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على دیر ہو گئی خواتین و حضرات، وہ جو تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا درس و تدریس کا، اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے قبلہ و کعبہ حجت الاسلام سید حنیف شاہ صاحب درس دیا کریں گے۔ عنوان ہے بندگی، یہ 30 سے 40 منٹ تک کا ہوا کرے گا۔ آپ سے ہمیشہ شرکت کی استدعا ہے بآواز بلند صلوات، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت زیب ممبر ہوں اور اپنا بیان شروع کریں بآواز بلند صلوات۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات محمد بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين
الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين درود بھیجے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ ہے. عبادت، بندگی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہانہ اور ایک فرصت ہے. سارا مہینہ ہی عبادت کا ہے، بندگی کا ہے. ہر لحظہ اس گناہگار انسان کا عبادت میں گزر رہا ہے. خواہ کسی کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، خواہ کسی کی توجہ ہو یا نہ ہو، خواہ کسی کو احساس ہو یا نہ ہو کہ وہ بندگی میں زندگی گزار رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شعور ہو. یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر سانس عبادت ہے، ہر لحظہ عبادت ہے. اگر ہم اسے عبادت بنانے کی کوشش کریں تو موضوع جو ہے انتہائی خشک سا ہے اور اتنا مانوس موضوع بھی نہیں ہے کہ مزاجوں سے زیادہ مناسبت رکھتا ہو، مطابقت رکھتا ہو. بندگی یعنی غلامی. بندگی کا مطلب یعنی غلامی، جو ایک انتہائی منفور اور انتہائی مکروہ مفہوم رکھتا ہے. غلامی کا ہے یعنی کیا غلامی اچھی چیز ہے؟ بندگی یعنی غلامی. کسی کے احکام، کسی کے آرڈرز کے تحت زندگی گزارنا، یہ بندگی اور غلامی ہے. جو یہ طبیعت انسان، فطرت انسانی کے ساتھ سازگار نہیں ہے. تو اس لیے مشکل بھی ہوتی ہے بندگی، کیونکہ غلامی انسان کے اندر خدا نے رکھی ہی نہیں. انسان کو اللہ نے حر پیدا کیا ہے، آزاد. غلام نہیں لایا اس دنیا میں، لیکن پھر بھی چاہتا ہے کہ میری غلامی کرے. پھر بھی چاہتا ہے کہ یہ غلام رہے، یہ بندہ اس کی ساری زندگی غلامی میں رہے. تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی 3-4 دن عید تک جو ہے. لیکن یہ کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ کئی جگہوں پہ ایسا مجھے جب یہاں آیا ہوں امریکہ تو واسطہ پڑ گیا ہے کہ 50-50 60-60 سالہ بھی بزرگان بھی ہمارے شیعیان حیدر کرار و مسند علم کے وارث
وہ فخر علم اس کے پیروکاروں کو یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ 60 سالہ زندگی گزار گیا، نماز جمعہ کا بھی پتہ نہیں کہ نماز جمعہ ہوتی کیا ہے. یعنی ایسے واسطہ پڑا ہے، کہا کہ مولانا ذرا آج نماز جمعہ بیان کریں، یہ ہوتی کیا ہے اور کتنی رکعت ہے، کیا نہیں. اس طرح بھی ایک علی کا شیعہ جو علم کا علم بردار ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ 60 سال 70 سال گزر جائے، نماز جمعہ کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم مانوس نہیں ہیں اپنی شریعت سے، دین اسلام سے، جو خالص دین اسلام ہے اس سے ہم مانوس نہیں ہیں. حالانکہ وہ خود کہتا رہا کہ ہمارے ہاں مجالس بھی ہوتی ہیں. اندازہ کریں کتنے سال انہوں نے مجالس اٹینڈ کی ہوگی. اگر 60 سال زندگی ہے اس کی تو کم سے کم 30 سال تو انہوں نے اٹینڈ کی ہوگی. 30 سال ایک انسان مجلس حسین سنے اور 60 سال میں جا کے وہ نماز جمعہ کے بارے میں پوچھے. بتائیں کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے. جگہ کا نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے. اور یہ بھی معلوم نہیں کہ 30 سال میں پڑھنے والوں نے کیا پڑھا. یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس مظلوم ممبر پر بیٹھنے والوں کا بھی ہے. اس مظلوم، لفظوں پہ توجہ رکھیں، مظلوم ممبر کا. ہم نے اس ممبر کا کیا حال بنایا ہے. ہم نے اپنے پیٹ پالنے کی خاطر اس کو وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا. ہم وہی بات کریں جو آپ لوگ چاہیں، جو آپ لوگ چاہیں، ہم وہی بات کریں یہاں سے، اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولیں، کیونکہ عشرے کی دعوت نہیں ملے گی. عشرے کی دعوت میں خود کہہ رہا ہوں بھائی، عشرے کی دعوت آئندہ مشکل ہو جائے گی. یہ مسئلہ سارا، یہ مشکل یہی ہے. 30 سال ایک علی کا شیعہ، ایک حسین پر رونے والا، وہ جاہل رہے، وہ جاہل رہے. کیا حال کیا ہے ہم نے اس ممبر کا، ہم نے کیا ہے. تو عزیزو، اسی لیے ایک یہ واقعہ نہیں، اور بھی کئی 2-3 باتیں ہیں جو انتہائی مختصر یعنی عرصے میں سامنے آئی ہیں کہ یعنی کہاں ہم کھڑے ہیں. افسوس ہوتا ہے، توضیح المسائل سے تو ہماری بنتی ہی نہیں. توضیح المسائل سے ہماری بنتی نہیں. صحیح بخاری رکھنے کے لیے ہم تیار ہوں گے، بائبل بازار سے ڈالروں میں لیں گے، لیکن توضیح المسائل ایٹم بم ہے جس سے گھر میں دھماکہ ہو جاتا ہے. پرواہ ہی نہیں. جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، آپ اندازہ اس سے لگائیں، جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہاں، یعنی آپ جانتے ہوں گے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وہاں پر سارے تقریباً اہل حدیث ہیں، یعنی اہل سنت ہے، پھر اس میں بھی جو آل سعود ہیں. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتے.
اسی میں وہ ہماری توضیح المسائل پڑھی تھی، میں نے دیکھی تھی، وہی اٹھا کر میں نے اس کو پکڑائی. میں نے کہا دیکھیں اس کے تحت، اس کی روشنی میں ہم ساری زندگی گزارتے ہیں. اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی اشکال ہو، اس کو پڑھ کے بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد. اس نے وہ پڑھ لی، آل سعود ہے، ان کا پیروکار. جب اس نے توضیح المسائل کا مطالعہ کیا، اس نے خود مجھے کہا کہ ہم گمراہ ہیں، ہمیں غلط گائیڈ کیا ہے، تم لوگ مسلمان ہو. ہم سے اگر کفر کا دھبا مٹ سکتا ہے وہ صرف توضیح المسائل. اگر آپ دکھائیں کسی کو، پہلے آپ خود تو دیکھیں. مسئلہ ہے کہ پہلے ہم خود نہیں دیکھتے، دوسرے کو ہم کیا دکھائیں گے؟ یعنی اس توضیح المسائل نے اس کی وہ پوری ذہنیت بدل دی کہ ہاں یہ واقعاً یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ہم سے اچھے انداز میں. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مسئلے میں اس نے کہا کہ آپ لوگ جو نہیں دیتے، کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ چلا تھا زکوٰۃ کا، شیعوں سے جو زکوٰۃ کاٹ رہے تھے، تو شیعہ ہمارے علماء بزرگوار شہید عارف حسین اور مفتی جعفر حسین، ان کے خلاف قیام کیا کہ بھئی ہم زکوٰۃ ایک ظالم اور غیر عادل حکمران کو نہیں دیتے. زکوٰۃ ہمارے ہاں ہے. زکوٰۃ علی کے دور میں بھی شیعوں نے دیا ہے، لیکن غاصب اور ظالم حکمران کو دینا ہماری شریعت میں ناجائز ہے. اگر کسی نے زکوٰۃ دی بھی صحیح تو وہ زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے. تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ تو ہم سے بھی زیادہ بہتر ہیں اس معاملے میں. ہم سے پاکستان میں جو حکمران ہیں وہ کاٹتے ہیں اور اپنے پیٹ بھرتے ہیں، غریب تک پہنچتی نہیں ہے. جبکہ ہمارے ہاں کیا سسٹم، فقہ جعفری میں کیا نظام؟ نظام یہ ہے کہ ایک عادل، ایک صالح، ایک زاہد شخص کو تم نے اپنی زکوٰۃ اور اپنا خمس دینا ہے. ایسے شخص کو دو جو تجھے اطمینان ہو، یقین ہو کہ یہ اپنے حقدار تک پہنچے گی. تو اس نے تائید کی کہ آپ لوگوں کا یہ طریقہ بہتر ہے، ہم سے اچھے ہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد. تو عزیزو، مختصر الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا جو ضابطہ حیات ہے وہ توضیح المسائل، نہ بہار الانوار ہے، نہ وسائل و شیعہ ہے. کوئی بھی حدیث کی کتاب فروعات کے لیے، اصول دین کے لیے نہیں، فروعات، جو میں نے اس دن مسئلہ بیان کیا کہ احکام خمسہ، جو 5 احکام ہیں، ان میں ہمارے لیے کوئی کتاب قابل عمل نہیں سوائے توضیح المسائل کے، کیونکہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں. اہل سنت میں ایک فرقہ ہے نا اہل حدیث کا، جو اجتہاد کے منکر ہیں، جو مجتہدین کو نہیں مانتے، اپنے ائمہ کو نہیں مانتے. وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو صحیح بخاری میں لکھا ہے اپنی حدیث پڑھ لی، اس پر عمل کرو. اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیثیت نہیں ہے کہ ہر ایک اپنے گھر میں مرجع بن کر بہار الانوار سے فتویٰ نکالیں. ہر ایک، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ظلم نہ کریں. جو 90 سال 95 سال وہ تعلیمات آل محمد میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں ہر ایک حدیث کی، اس کی روشنی میں 90 سال تجربے کے بعد آپ کو ایک شرعی حکم دیتا ہے. اجتہاد اسے کہتے ہیں. معمولی
کام نہیں ہے اور چھوٹا کام نہیں ہے جسے ہم آسانی سے جو ہے کسی مرجع کے فتویٰ کو جی کہ بھئی فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے. ہمارے شیعوں میں پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, واللہ عالم یہاں ہیں یا نہیں معلومات نہیں ہے اتنی, لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں شاید آپ کو بھی معلوم ہو, پاکستانی یہ مسائل بہت زیادہ ہیں. یعنی 2-3% کا پڑھا ہوا وہ بیٹھ جاتا ہے 90 سال جس نے زندگی گزاری آغا صاحب, اور انتہائی پاک شخصیات جن کی زندگی پر آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. یا درس پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے, نہ غیبت ان کے ہاں, نہ غصب ان کے ہاں, نہ کوئی برا کام, نہ کوئی بری بات. یا دعائیں ہیں یا مناجات ہیں یا درس و مباحثہ ہے. کیا ہے کسی کی ایسی پاک لائف ہے؟ بتائیں نا, جا کے کسی مرجع کی آپ زندگی دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, کبھی قریب سے تو جا کے دیکھیں. ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو تو آپ دیکھتے ہیں, بہت بڑا ڈاکٹر ہے جی, 16-17 سال کے اندر اس نے ایک پی ایچ ڈی لے لی, بہت بڑا آپ کے لیے حجت بن گیا. جو 90 سال جس کی زندگی میں انتہائی ممکن ہے کم گناہ آپ کو ملیں, وہ بھی مکروہات کی حد تک ہو. ہم یہاں بیٹھ کے 2-3 منٹ میں 90 سالہ محنتوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ تو عزیزو, یہ جو ہے اجتہاد اور اس کا جو نتیجہ, جو ثمرہ توضیح المسائل کی شکل میں ہے, ہمارے لیے یہ حجت ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ نے عمل کیا, اس کے بعد خدا جانے اور آپ کا مرجع جانے. کتنا آسان کام ہے, لیکن ہم کتراتے ہیں, بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. تو عزیزو, یقینی آپ لوگوں کو حقیقت کہتا ہوں, ان باتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے ہے, مسلمات. یہ اور بات ہے کہ یہاں سے بیان نہیں ہوا. یہ کس کا ممبر ہے؟ یہ کس کا ہے؟ ممبر رسول ہے نا, ممبر رسول ہے نا. کیا رسول یہاں سے مسائل نہیں بیان کرتے تھے؟ بتاؤ, یہ ہم تک کیسے پہنچی ہیں نمازیں؟ کیسے پہنچی؟ کیا اس نے گھر میں کوئی کتاب لکھے رکھی تھی, یا ممبر سے بیان کرتے تھے یا نہیں؟ جواب چاہ رہا ہوں. یہیں سے بیان ہوئے نا. تو کیا جو رسول کے پیروکار ہیں, جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے صرف دین کے لیے, ضمیر فروش نہیں, دین فروش نہیں, صرف دین کی خاطر. میں بھی اگر چاہتا نا تو میں بھی ڈاکٹر, میں بھی انجینئر, میں بھی سیاستدان بن سکتا تھا, یا نہیں بن سکتا؟ اتنی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوں گی, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے, جتنی ہمیں 15 سال میں پڑھی ہے. اور ایک ایک لفظ ہم یاد کرتے ہیں آپ کو پیش کرنے کے لیے. کیا ہم نہیں بن سکتے؟ ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے؟ تو کیوں ہم نے یہ راستہ اختیار کیا؟ اسی لیے کہ وہ پیغام رسول, پیغام ولایت علی, اس کو ہم نے بیان کرنا ہے, تاکہ وہ دب نہ جائیں, وہ ختم نہ ہو جائیں. اور اگر ہم ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ بارگیننگ کریں, اور آپ لوگوں کے ساتھ ہی ایسی ڈیلنگ کریں, تجارت کریں, کاروبار کریں, تو آج نہیں 100 سال بعد ضرور ختم ہوگا. یہ آپ کے دشمن کو
آپ کے عقیدے سے کوئی ڈر نہیں، آپ کی فکر سے ڈر نہیں، آپ کے عمل سے ڈرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شیعہ بے عمل ہو۔ بھئی جس کو نماز جمعہ کا پتہ نہیں وہ بے عمل نہیں ہوگا؟ ہاں نہیں کیا؟ جسے جمعہ 60 سال میں پتہ نہیں چلا، کیا وہ بے عمل نہیں ہوگا؟ وہ جمعہ میں نہیں گیا ہوگا 60 سال؟ اسی لیے تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا ہم خدا کو نہیں مانتے؟ تو عزیزو، یہ منبر حق ہے، یہ منبر رسول ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے، نہ ہماری طرف سے تسلیم ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ یا تو یہ درد دل ہے جو میں نے تقریباً 5-6 مہینوں میں 5-6 اسٹیٹ میں جو گیا ہوں، بہت سارے حالات یہاں نظر آئے۔ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے یہ شیعیان علی ہی نہیں، جیسے یہ مقداد و عمار یاسر کے ماننے والی ہی نہیں، یہ مالک اشتر کو جانتے تک نہیں، یہ سلمان سے بے خبر ہیں، ایسے مجھے لگا، خدا گواہ ہے۔ کہاں وہ لوگ، کہاں ہم؟ وہ بھی شیعیان علی تھے، ہم بھی شیعیان علی ہیں یا نہیں ہیں؟ ولایت علی کے ہم قائل ہیں یا نہیں؟ علی کو اپنا ولی امام مانتے ہیں یا نہیں؟ لیکن عمار بھی مانتا تھا علی کو، مقداد بھی مانتا تھا، ابو ذر غفاری جیسا بزرگ بھی مانتا تھا، جو ربضہ کے صحراؤں میں جلاوطن کیا گیا۔ کیا ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا شیعیت ہے ہماری؟ کیا ہم فخر کرتے ہیں؟ کیا ہم لائق ہیں اس کے کہ ہم فخر کریں اپنی شیعت پر؟ جب ان کے اصحاب کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اصحاب تھے۔ ہم تو علی کا نام بعض جگہوں پہ لینے سے بھی ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن میسم کو جب کہا جاتا ہے کہ میسم میری محبت میں تجھے اس درخت پہ لٹکایا جائے گا، اس کے بعد میسم کیا کرتا ہے؟ اس درخت کو میسم کے پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میسم اس کے بعد اس درخت کو پانی شروع کرنا دیتا ہے۔ میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی، مولا کیا آپ کی محبت پہ رہوں گا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں ایسے؟ بتائیں۔ ہم تو ایک مرجے کی حمایت نہیں کر سکتے، ایک مجتہد کی حمایت نہیں کر سکتے جو ان کا نائب ہے، ڈرتے ہیں۔ اور یہ ملک، یعنی واقعاً بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ اس ملک میں ہمارے لیے مشکلات، بھئی اس ملک میں تو کہتا ہوں کہ شاید یہ ہمارے لیے پاکستان سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یہ تو اتنا آزاد ملک ہے، کسی نے روکا ہے تمہیں جلوس نکالنے سے؟ ہاں؟ عیسائیوں کے ملک میں جلوس نکال سکتے ہو، پاکستان میں پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ گھروں میں نماز جماعت تک پابندی ہے۔ کون ہے وہ؟ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ کی نماز جماعت پر پابندی۔ پاکستان میں دھماکہ ہو جاتا ہے، بھئی جلوس بند کرو، آپ باہر نہ آئیں، مجالس کم کرو۔ یہاں پر ہے کوئی ایسی بات؟ مجھے بتاؤ، ہے؟ کبھی محسوس کیا ہے؟ یہ لوگ تو آپ کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اس دن قدس کی ریلی نہیں کی آپ لوگوں نے یہاں پر؟ واشنگٹن میں نہیں ہوئی؟
ہوئی یا نہیں؟ کسی نے روکا آپ کو؟ حتیٰ خود اجازت دی انہوں نے، کر لو بھئی آپ کا حق ہے۔ یہاں تو تجھے حق ملتا ہے، اس کے باوجود ڈرتے ہو تم، تو جہاں پر پابندیاں لگ جائیں وہاں تو ایمان ہی چھوڑ دیں گے۔ عزیزو یہ بات غلط ہے، اس منبر رسول کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کو یہ صحیح استعمال کے لیے آپ کو یہاں سے نمازی بنایا جائے، آپ کو یہاں سے ایسا بنایا جائے، اور آپ کے اندر ولایت علی ایسی راسخ کی جائے کہ اگر زبانیں بھی کٹ جائیں تو پیچھے نہ ہٹیں۔ سمجھ آئی؟ یہاں سے آپ کے عمل کو اتنا مضبوط بنایا جائے یہیں سے کہ یہاں سے اتنا آپ کا عمل مضبوط بنایا جائے، اگر ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، ساری دنیا، آپ 1 انچ تک اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ اس لیے ہے یہ منبر، یہ آپ کی خواہشات کے مطابق باتوں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ خواہشات کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سے وہ خواہش بیان کی جائے جو اللہ کی ہو، رسول کی ہو، علی کی ہو، یہاں سے وہ خواہشات بیان کی جائیں، یہاں سے وہ چاہتیں بیان کی جائیں آپ کو، اور یہاں سے وہ باتیں بیان کی جائیں جو ہماری سیدہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد وآل محمد، جو باتیں وہ کیا کرتی تھی، جو عمل اس کا ہوتا تھا۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ہے تو ہماری مائیں بہنیں سیرت فاطمہ سے ہٹ جائیں، اسوہ فاطمہ کو چھوڑ دیں کیونکہ امریکہ ہے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہی بی بی اگر امریکہ میں پیدا ہوتی بجائے عرب کے، کیا ہوتی؟ سوال ہے میرا، بتاؤ نا کیا ہوتی؟ وہ خود وہی ہوتی، یہ لوگ یہ نہ رہتے، وہ وہی رہتی، جیسی تھی ویسے ہی رہتی، یہ لوگ ایسے نہ رہتے۔ کیا عربوں کو نہیں بدلا؟ کیا یہی حال، یہی ماحول عربوں میں نہیں تھا؟ بتائیں نا، اس سے بدتر تھا، لیکن کیا کیا؟ بی بی نے اپنے کردار، اپنے علم سے، اپنے زہد سے، اپنی پاکیت و طہارت کے ذریعے سے ان کو عالم بنایا، ان کو پاک بنایا، ان کو طاہر بنایا۔ اور اگر اسی منبر سے پاک لوگوں کو نجس بنایا جائے پھر بتائیں نا، کیا اس منبر کا حق ادا ہے؟ عزیزو، یعنی یہ درد دل ہے جو یہاں پر محسوس کیا ہے، اور آدھا گھنٹہ تو میرا ایسے ہی چلا گیا، لیکن نظر کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو یہ کچھ سمجھ آیا بھی ہو، یہ درد دل آپ کے دل میں بھی جگہ لیا ہو اس نے، تو شاید یہی بندگی ہو بڑی۔ صلی اللہ علیہ۔ تو عزیزو، آپ سے میں نے صرف اتنا یہ کہنا ہے، پوچھنا ہے کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، مائیں بہنیں بھی اور آپ برادران بھی، کہ اس منبر رسول سے وہی کچھ بیان کیا جائے اہل بیت، قرآن کی احادیث اور آیات کی روشنی میں،
وہی کچھ بیان کیا جائے جو خالص اسلام ہو. کیا وہی بیان کیا جائے یا نہیں؟ اگر آپ لوگ حقیقت میں چاہتے ہیں کہ باعمل ایک پاک شیعہ، کاش ہمیں پاکیت کا احساس ہوتا، ادراک ہوتا نا، تب ہم پاک بننے کی کوشش کرتے. لیکن ہمیں طہارت کا ادراک تک نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ یہاں سے باعمل اور حقیقی خالص شیعہ، کہ اگر کل امام زمان علیہ السلام صلی اللہ محمد وآلہ محمد وہ ظہور کریں، تو اس نے تو بقول امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، فارسی لفظ ہے کہ نابع دین محمدی، یہ فارسی والے بیٹھے ہیں، نابع دین محمدی، خالص محمدی اسلام، خالص محمدی اسلام جو امام خود قائم کریں گے، خود قائم کریں گے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس امام کو، اس دین کو قائم کرنے میں آپ لوگ رکاوٹ نہ بنے؟ چاہتے ہیں؟ کیونکہ امام جب آئیں گے تو وہ ہم جیسے دین فروش اور ضمیر فروش مولویوں کو نہیں سنے گا، وہ نہیں سنے گا. اور ہم جیسے ہی بڑے بڑے امام کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، امام کے مقابل میں کھڑے ہوں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خالص دین محمدی سیکھ لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو چونکہ میں تو وہی بیان کروں گا، میں تو صاف کہتا ہوں جو توضیح میں لکھا ہو، جو قرآنی آیت ہو، اس کے اوپر ذرہ برابر کمپرومائز نہ. الحمدللہ کم از کم 12 سال سے تو میں یہ تبلیغی اور یہ کیا نام ہے تقریروں والا سلسلہ کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں کی ہے. الحمدللہ شکر ہے، 100% مطمئن ہوں کہ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی مصلحت اور مصالحت نہیں کی ہے. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ واقعاً یہ جو امام کا گھر ہے، امام یہ کسی کا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ والا جتنی بھی سنٹر ہیں امریکہ میں، اس میں مومنین کا پیسہ لگا ہے. امام کے نام پر دیا ہے یا نہیں بتائیں؟ اگر امام کے نام پر آپ لوگوں نے پیسہ دیا ہے تو کیا اس کو ایک اچھا مفید مرکز اہل بیت ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہاں سے ہم دیکھیں کتنا ظلم کرتے ہیں. ہم یہ حدیث امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس میں شک بھی نہیں ہے، اور وہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے، کہیں اعلیٰ ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے مسند علم بچھائی جائے اور میں اس پہ بیٹھ جاؤں، کیوں چھینا تھا نا، چھینا ہے یا نہیں تاریخ کے غاصبوں نے؟ تو اگر میرے لیے مسند علم بچھائی جائے، میں کیا کروں گا؟ توریت والوں کو، توریت سے ان کے سوال کا، ان کی فقہی مشکل کا جواب دوں گا. انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو، یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟
1000 دفعہ سنی ہوگی، لیکن شاید جو مطلب میں بیان کر رہا ہوں 70-80 سالہ والا بھی اگر کوئی ہے اس نے نہیں سنا ہوگا. اتنے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو مطلب میں نے اخذ کیا ہے کہ زبور والوں کو زبور کے مطابق فیصلہ دوں گا، اور قرآن والوں کو کیا مطلب کہ مسند علی صرف شیعوں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. عیسائی بھی آئے علی سے پوچھے، یہودی بھی آئے علی سے پوچھے، زبور والے بھی آئے علی سے پوچھے. اور ہم نے کیا بنایا ہے کہ شیعہ آئے شیعوں کو جواب نہ ملے. کیا علی کوئی فرقہ پرست تھے؟ علی فرقہ پرست تھے؟ علی انسانیت پرست تھے. علی انسانیت پرست تھے. اس کی نگاہ میں از لحاظ انسانیت عیسائی بھی ایک تھا، شیعہ بھی ایک تھا، مسلمان بھی ایک تھا. از لحاظ انسانیت، یہ ذہن میں رہے، از لحاظ انسانیت، نہ از لحاظ مذہب، نہ از لحاظ دین، از لحاظ انسانیت. کیا نہیں تھا؟ جب علی کے دور میں کچھ شریروں نے ایک سرحد کے اوپر جہاں پر یہودی رہتے تھے، توجہ ہے عزیزو بات پر، جہاں پر یہودی رہتے تھے اور انہوں نے حملہ کر کے ان یہودیوں کی خواتین کی بے حرمتی کی. یہ سنیں غور سے، علی کا کردار سنیں، علی کی فکر سنیں کہ جب یہودی عورتوں کی انہوں نے بے حرمتی کی، اور خود امام علی کے اقوال میں سے ہے کہ انہوں نے کسی عورت کے پیر سے پازیب نکالا تھا. یہ خبر امام تک پہنچی کہ اس حد تک بے حرمتی ہوئی ہے. امام علی سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپتے رہے. اور پڑھیں جا کے یہ امام نے کہا کہ اگر یہ بات کہ کسی یہودی عورت کی پازیب چینی جائے اور یہ خبر کسی تک پہنچ جائے، وہ مر جائے تڑپ تڑپ کر، اس کو ملامت نہ کرو، اس کو ملامت نہ کرو. حالانکہ کون تھی یہ؟ کو یہودی عورت تھی. کون تھی؟ یہ پڑھیں، موجود ہے. یہودی عورت کے پیر سے پازیب چینی تھی. ہمارے ہاں تو آج کل شیعوں کے پیروں سے چینی جا رہی ہے، ہم خاموش. کیا ہم ہیں؟ امام نے کیا کہا؟ اگر یہ سنیں اور وہ غیرت سے مر جائے، اس کو موت آئے، اس کو ملامت نہ کرو. تو از لحاظ انسانیت علی کی نگاہ میں سب ایک ہیں. ہمارا یہ ایسے جتنے مراکز ہیں جہاں بھی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی ہیں، جو بھی مرکز جس سے جو اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت سے مناسبت رکھتا ہے، اس کو انسانیت کے لیے ایک امن گاہ ہونی چاہیے. ایک لوگ امن محسوس کریں کہ سر زمین پر ایسی بھی جگہ ہیں جہاں سے امن مل سکتا ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا علی کی زندگی سے؟ کیا سیکھا کچھ؟ کیا ہم نے سیکھا علی کے باوفا اصحاب سے؟ کربلا کی طرف نہیں آتا، صرف علی کی زندگی بتا رہا ہوں. کیا سیکھا ہم نے ان سے؟ بتائیں نا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ کیا سیکھا ہے؟ عزیزو خدا کے لیے
اپنے دین کو کتابوں میں دباؤ نہیں، اپنے دین کو نکالو۔ کیا یہی دین جو آج کل، اور یہی مذہب جو پوری دنیا میں روشن ہو گیا، کیا 10 صدیاں پہلے یہ مذہب نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس کو عالمی سطح پر لایا گیا۔ پہلے تو شیعہ کیا تھے؟ ایک کوچے، ایک گلی اور ایک گھر میں مجلس و ماتم برپا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے جلوس، ہمارے ماتم پوری دنیا میں دکھائے جاتے ہیں، نہیں دکھائے جاتے؟ تو عزیزو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اور اپنے ائمہ کی زندگیوں کو کتابوں سے باہر نکالو۔ یہ ظلم زیادتی نہ کریں ہم، جو ان کا دین ہے اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، اور وہ انسانیت کا دین ہے۔ تو عزیزو، اگر آپ لوگ، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح شیعہ ہم بنیں، درد دل رکھنے والے ہم بنیں، انسانیت پرست ہم بنیں، تو ہمیں پھر حق بیان کرنے میں بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہونی چاہیے، اور سننے میں بھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو عزیزو، آپ لوگوں سے، آپ سب مومنین، سب ولایت علی کے اقرار کرنے والے، سب کربلا والے، اپنے دین کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اپنے مذہب کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کو پھیلاؤ جتنا پھیلا سکتے ہو، گھروں سے نکالو اس مذہب کو۔ اگر دوسرے مذاہب اپنے ادیان پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا علی کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے لوگوں تک؟ نہیں پہنچنی چاہیے؟ ایک عیسائی تو علی کی زندگی پر لکھ سکتا ہے، ایک مسلمان کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ علی، تو عزیزو، اس خول کو توڑ دیں۔ یہ جو خول ہم نے اوپر چڑھایا ہوا ہے نا اپنا، اس کو ذرا توڑ دیں اور اس سے باہر نکلیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں روتے ہیں علی پر؟ یہ 25 سال علی کو گھر میں محصور رکھا، 25 سال کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ کیا ہم بھی وہی کردار ادا کریں؟ کیا ہم نے علی کی آواز ہم نے بھی دبانا ہے؟ انہوں نے 25 سال دبایا اور ہم 10 صدیاں دباتے رہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم میں ہے کوئی فرق ہے؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی علی کے قریب جائے، کیونکہ مقناطیسیت تھی اس میں، جو جاتا تھا وہ علی کا ہو جاتا تھا۔ تو عزیزو، ظلم نہ کریں ہم اپنے مذہب پر، ایک انتہائی پاک مذہب، خدا گواہ اتنا مدلل مذہب، یہ ہر مذہب، ہر دین کو جواب دینے کا قابل مذہب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ عزیزو کہ اگر ہم اپنے مراکز کو مفید بنائیں، جہاں سے اہل بیت کا پیغام جائیں، جہاں سے علی کی مظلومیت بیان کی جائے، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ مصالحت سے کام نہیں چلے گا۔ صاف واضح بات، کیوں بندہ کب تک مصلحت کرتا رہے؟ اور مصلحت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال کفار کے ساتھ کی، بت پرستوں کے ساتھ کیا،
کیا تم لوگ اس سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مصلحت کریں؟ بتائیں نا. یہ آپ تو ماشاءاللہ آئے ہی طاہر و پاک ہیں دنیا میں. آپ تو آئے ہی طاہر ہیں، آپ کو طاہر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پاک لوگ ہیں، کیونکہ جن کے دلوں میں فاطمہ زہرا کی محبت ہے وہ طاہر ہوتا ہے. صلی اللہ محمد وعلیہ. جو علی اور آل علی کا شیدائی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ائمہ نے بیان کیا ہے، اور ہمیں اس میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم پاک ہیں، ہم طاہر ہیں. تو عزیزو، اگر آپ لوگ، بس آخر میں زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن ضروری تھا، تو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں، یعنی خواہران بھی اور برادران دونوں چاہتے ہیں کہ ہم صحیح دین سیکھیں، کیوں پہلا درجہ سیکھنے کا ہوتا ہے، صحیح دین سیکھیں. اگر آپ لوگ اس پہ راضی ہیں تو چونکہ یعنی میں نے یہ اپنا ارادہ کیا کہ جب بھی کوئی مجلس ہو جیسے یہ ہے، تو جیسے وہ نماز میں آج میں نے مسائل بیان نہیں کیے، تو کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج میری ہی وہ ہے، اور مولانا صاحب اللہ اس کو بخیریت و عافیت پہنچائیں اپنے گھر، تو وہ چلے گئے. تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں بیان کروں گا، لیکن یہ کہ ٹائم بہت لگ گیا اور ضروری بھی میں سمجھتا تھا کہ یہ باتیں آپ کے ساتھ کروں. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، آپ دونوں یعنی خواہران بھی اور برادران، کہ آپ کا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک سینٹ حقیقت میں علوم آل محمد کی تبلیغ کے لیے صرف ہو، خرچ ہو، تو پھر یہ کہ یہاں پہ نہ آپ سننے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس کریں، نہ میں بیان کرنے میں. اگر آپ لوگ اس پہ راضی ہیں تو سب سے پہلے میری، اگر راضی ہیں، سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے بیان کیا مختصر الفاظ میں کہ ہمارا جو ضابطۂ حیات ہے، جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ توضیح المسائل ہے. یہ میں مختصر الفاظ میں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ضابطۂ حیات نہیں ہے. کوئی عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، اور یعنی خواہران بھی چاہتی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی چاہتی ہیں، تو سب سے پہلے سوچ کر میں بتا رہا ہوں، سوچ کر اگر چاہتی ہیں تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بآواز بلند درود پڑھیں اگر چاہتی ہیں تو. صلی اللہ محمد وعلی محمد. خواہران نے بھی پڑھ لیا یا نہیں؟ کیونکہ میں چاہ رہا تھا پہلے آپ پڑھیں، اس کے بعد جو ہے نا صلی اللہ محمد وعلی محمد، آپ جو ہے برادران پڑھیں. صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو الحمدللہ ہر ایک کو یہ تڑپ ہے، یہ پیاس ہے، یہ احساس ہے کہ ہم ایک اچھا دین، ایک اچھا مذہب، عمل اس کے مطابق نہ کریں، پھیلانے کی کوشش کریں. پھیلانے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے تو کرنا ہی ہے عمل، پھیلانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ کہ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں، صرف دیکھو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو. میں آپ کو بات بتاؤں، مدرسہ پڑھ کر تو ہم بھی گھر بیٹھ سکتے تھے، ورنہ آ کر کوئی اپنی جاب لے سکتے تھے. الحمدللہ بہت سب کچھ ہے، اچھا ہے، کوئی ضرورت بھی اتنی خاص نہیں ہے. لیکن یہ کہ صرف سیکھنا مقصد نہیں ہے کہ خود عمل کرے، دوسرے کو بھی دعوت دینی ہے. دوسرے کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو ایسا بنانے کی کوشش کریں کہ واقعاً ہمارے عمل سے علی کی جھلک نظر آئے، ہمارے عمل سے فاطمہ زہرا کی سیرت نظر آئے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو ہم یوں کوشش کریں کہ
سب سے پہلے خود عمل کریں اور اس کے بعد دوسروں کو یہ پاک دین، یہ پاک مذہب بلا شک و شبہ، بغیر کسی ریب کے یہ مذہب دوسروں تک بھی پہنچا دیں ہم۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم سب کوشش کرتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو بھی ہیں، آپ یعنی ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا کریں اگر آپ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو فخر کرنا چاہیے ہمیں ایک ایسا پاک دین اور پھر اس کے بعد ایسا پاک مذہب جعفر صادق علیہ السلام ہمیں ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کافی ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار مصائب انشاءاللہ پھر کل پڑھ لوں گا، معذرت چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو ہونے بھی چاہیے ویسے، یعنی مصائب جو ہیں ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ ہاں جی تو ہونے چاہیے، حصہ ہے ہمارا ان محافل کا، اور عبادت بھی ہے۔ مصائب کیا ہوتے ہیں؟ عبادت ہے نا، بندگی ہے، یعنی حسین پر گریہ کرنا افضل العبادات ہے یا نہیں؟ عزاداری میں شرکت کرنا، ماتم کرنا، سینہ زنی کرنا، کیا عظیم عبادات نہیں ہے یہ؟ ہے نا، ہمارا حصہ ہے یا نہیں؟ ہاں، اس پہ کوئی سودا بازی تو نہیں ہے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل سے جو توفیق ہوگی مسائل بھی پڑھیں گے اور کچھ اس بندگی کے حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے۔ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انا نسألک بحق فاطمۃ الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہمارے جتنے اعمال ہیں، جتنی عبادات ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منصور فرما۔ پروردگار ہمیں ان اعمال، ان عبادات کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس اور ادراک کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے نفس کے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ مبذول کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں دین اسلام کے مطابق اور شیعیان اور اصحاب علی، خود علی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ ایک مریض ہے، صغیر فاطمہ سید اطہر حسین کی وائف ہے اور والدہ طاہر حسین۔ پروردگار جو بھی مرض ہے ان کے وجود میں بطفیل بیمار کربلا کی بیماری، پروردگار یہ مرض اور یہ بیماری ان کے وجود سے دور فرما، اور بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار انہیں صحت کلی عنایت فرما اور طول عمر عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر ایک بار سورہ فاتحہ، جتنے یہ نام لکھے ہوئے ہیں یہاں مومنین کے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد۔ پھر ایک فاتحہ جتنے شہداء اسلام ہیں، خصوصاً شہداء لاہور، شہداء کوئٹہ، جو جلوس امام علی علیہ السلام اور قدس ریلی میں شہید ہوئے ہیں، ان کی ارواح کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صل علی محمد۔ متوجہ زیارت سید الشہداء۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیک یا ابن رسول اللہ،
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم علي بن موسى الرضا وعلى أختك المكرمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن يا شريك القرآن. السلام عليكم جميعا أهل البيت نبوة ومعدن رسالة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. خواتین و حضرات، آج کل روزہ جلدی افطار ہو جاتا ہے، تقریباً 7:30 بجے، اور 2 تو 4 منٹ ہر روز گھٹتے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر نماز میں شمولیت کرنے کے لیے آ جایا کریں، اور اسی حساب سے چونکہ جب رمضان شروع ہوا تھا تقریباً آدھ گھنٹے کا فرق پڑ چکا ہے، تو دعائے افتتاح اور درس جو ہے یہ بھی اسی طرح سے تقریباً جلدی شروع کر دیا جائے گا تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائے اور آپ لوگ گھروں کو جا سکیں۔ تو وقت پر آ کر شرکت فرمائیے گا۔ بآواز بلند صلوات۔